درا آدم خیل، وہاں پر کس طرح کی فیکٹریاں ہیں، وہاں سے کیسے اللیگل ویپنز بنتے ہیں یا اسمگل کیے جاتے ہیں؟ پسٹل سے لے کر کلاشنکوف، کلاکوف اور اس کے علاوہ جتنا بھی غیر ملکی اسلحہ آتا ہے، امریکن آتا ہے، چائنیز آتا ہے، رشین آتا ہے، کوئی نیا ماڈل آتا ہے، یہ لوگ اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور بالکل ایز اٹ از کرتے ہیں۔ اور پرائس میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ 9mm آپ امپورٹڈ لیں تو آپ کو منیمم وہ 90,000 سے اوپر ملے گا۔ 9mm وہ آپ کو 30-35 میں دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے کا دیتے ہیں۔ جو اطلاع کرتا ہے، مخبر ہوتا ہے، جب ویپنز پکڑے جاتے ہیں یا ڈرگز پکڑی جاتی ہے تو وہ اس کو واپس مل جاتی ہے یا وہ پولیس کی یا ادارے کی تحویل میں چلے جاتی ہے؟ 33% مخبر کو ملتا ہے۔ اچھا، پیسے ملتے ہیں یا ہیروئن یا چرس وغیرہ مل جاتی ہے؟ نہیں، وہ اسی منشیات میں سے دیتے ہیں، حکومت کے پاس کوئی۔ تو یہ جو ڈرگز وہاں پر بنتی ہے یا وہاں پر آتی ہے، یہ مین اوریجن کیا ہے اس کا؟ ہیروئن بنانے والا جو کاریگر تھا، بڑی اس کی میں نے منتیں کی ہیں، وہ مجھے سٹوری نہیں دے رہا تھا کہ بھئی اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کو میں نے اس وقت، تو اس نے پھر وہ ہیروئن بنانے کی مجھے پورے طریقہ کار فارمولہ جب بتایا نا۔ پشاور میں یہ جو بدماشی کلچر ہے یا دادا گیری ہے، یہ کس طرح سے ہے؟ وہاں پر ڈون وغیرہ ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا تھا مسافر خان، دونوں نے مورچے سنبھالے، ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں۔ اتنے میں اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے، بچے نکل آئے ہیں بہت سارے باہر، تو ایک دم مسافر خان نے ہاتھ کھڑے کر دیا، کہتے ہیں جی فائر بندی، بچوں کو گزرنے دو، سیز فائر۔ سیز فائر، بچوں کو گزرنے دو، بچے گزر جائیں پھر فائرنگ کرتے ہیں۔ ایک اور شخصیت ہے غلام رسول، ڈبنگے کے نام سے بڑا مشہور ہوا ہے۔ لوگ مانتے نہیں ہیں، اس پر زیادہ بات نہیں ہوتی، لیکن حقیقت کے اندر کیا ایسا کچھ ہوتا ہے؟ بچہ بازی یہ کلچر ہے؟ ایک لڑکے سے میں نے کوشچن کیا ہے، میں نے کہا یار تمہاری کیا قیمت ہے؟ کہتے 2000۔ میں نے کہا یہ لو 2000، لیکن صرف گپ شپ لگانی ہے۔ جو اس کے اندر مجھے معلومات ملی ہیں وہ چشم کشا و شربا ہیں۔ آپ نے سامنا کیا اس سوسائڈ اٹیک کا؟ غلام بلور کی گاڑی آئی ہے اور ادھر سامنے جو ہے خودکش حملہ آور بیٹھا ہوا تھا۔ یہ انگلش موویز کی طرح میں بائک کے اوپر بیٹھا ہوں اور میری بائک فضا میں کہیں اڑ رہی ہے۔ دوستو، آپ نے درا آدم خیل کا ذکر کبھی نہ کبھی سنا ہوگا۔ درا کا اسلحہ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ درا کے اندر کہا جاتا ہے کہ اللیگل ویپنز کی فیکٹریاں ہیں۔ اب وہاں پر یہ ویپنز بنتے کیسے ہیں، کون کون سے ویپنز ہوتے ہیں اور یہ پورا سسٹم چل کیسے رہا ہے؟ پاکستان کے اندر ویپنز کی اللیگل ٹریڈ یا اسمگلنگ ہوتی کیسے ہے؟ پاکستان کے اندر ڈرگس کو کیسے اسمگل کیا جاتا ہے؟ اور دہشت گردوں کی کاروائیاں جو اس کو سروائیو کرتے ہیں وہ کس چیز سے گزرتے ہیں، وہ کن حالات سے گزرتے ہیں؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ سب کچھ آپ جانیں گے سینئر صحافی اظہر علی شاہ صاحب سے۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ سر، آپ نے کئی دہائیوں تک کرائم رپورٹنگ کی، آج اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ کے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اللیگل ویپن ٹریڈ کی۔ یہ جو اللیگل ویپنز ہیں اور جو ایک ذکر کیا جاتا ہے درا آدم خیل، وہاں پر کس طرح کی فیکٹریاں ہیں، وہاں سے کیسے اللیگل ویپنز بنتے ہیں یا اسمگل کیے جاتے ہیں؟ بہت شکریہ علی بھائی۔ درا آدم خیل میں شاید یہ بات آپ کے لیے چونکا دینے والی بات ہو یا نئی بات ہو کہ جتنے ویپنز بھی بنتے ہیں اس کے کاریگر پنجاب کے ہیں۔ اچھا، یہاں سے جا کر وہاں بناتے ہیں؟ پنجاب کے کاریگر ہیں، پنجاب کے اسکل ورکر ہیں میجورٹی۔ بہت کم اگر انہوں نے اب ٹرین کر لیے ہیں اور اب وہاں کے لوکل لوگ اگر بنانا شروع کر دیں، لیکن جس زمانے میں ہم جاتے تھے تو زیادہ تر پنجاب کے لوگ تھے۔ صرف یہ نہیں، اسلحہ نہیں، جیلی نوٹ درا آدم خیل میں بنتے تھے، بنانے والے یہیں کے تھے پنجاب کے لوگ، پھر وہ وہاں سے آ کر مارکیٹنگ ان کی پنجاب میں ہوتی تھی، بنتے وہاں تھے، اس لیے کہ وہ ایک علاقہ غیر تھا اس وقت، اب وہ ضلع بن گیا۔ اس وقت وہ علاقہ غیر تھا، محفوظ تھا اس طرح کے کاموں کے لیے، تو وہاں پر ہر قسم کے منشیات بھی بکتی تھیں اور وہاں پر ویپن بھی بنتے تھے۔ لیکن وہاں پر جو ویپن بنتے ہیں اب ٹھیک ہے کہ لوکل میڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ پرزے، خاص کر کے بیرل اس کا اب امپورٹڈ ڈال رہے ہیں، اور ان کا معیار بالکل بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں وہ ان کے۔ اچھا، آج بھی درا آدم خیل کے اندر ویپنز جو ہیں وہ بنتے ہیں؟ جی بنتے ہیں، لیکن اس لیول پر نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں جنرل سید افتخار حسین شاہ گورنر ہوتے تھے ہمارے، اور بہترین گورنروں میں سے
ایک یہ بھی گورنر ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ. انہوں نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی اپنے دور میں کہ اس کو لیگلائز کرتے ہیں اسلحے کی آپ مارکیٹ کہتے ہیں یا انڈسٹری کو، اس کو وہ اٹیچ کرنے کی کر رہے تھے اپنے ٹیکسلا کے اسلحہ ساز اداروں کے ساتھ. انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، کوشش کی تھی کہ ان کو ان کے ساتھ یکجا کر لیں اور ایک یہ اچھے اسلحے کاریگر ہیں، اچھے اسلحہ بنانے، لیکن پھر وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، وہ رہ گئی. یہ کوشش ہوئی تھی ایک مرتبہ. تو ابھی بھی بن رہے ہیں وہاں پر، لیکن ٹھیک ہے کہ اس لیول پر نہیں بن رہے ہیں تعداد کے لحاظ سے، لیکن کوالٹی کے لحاظ سے وہ چین اور روس اور جرمنی ان کے مارکیٹوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا، درآدم کھیل میں کس کس طرح کا اسلحہ بنتا ہے؟ کیا آٹومیٹک ویپنز جو ہے وہ بھی بنتے ہیں؟ بالکل، وہاں پر پسٹل سے لے کر اب مختلف بور کے ہیں، کلاشنکوف، کلاکوف، اور اس کے علاوہ جتنا بھی غیر ملکی اسلحہ آتا ہے، امریکن آتا ہے، چائنیز آتا ہے، رشین آتا ہے، کوئی نیا ماڈل آتا ہے، یہ لوگ اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور بالکل ایز اٹ از کرتے ہیں، اور لیکن یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا لوکل میڈ ہے، یہ امپورٹڈ ہے. اور پرائس میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ پرائز میں تو کافی فرق ہوتا ہے. دیکھیں، اب مثال ہے کہ 9mm آپ امپورٹڈ لیں تو آپ کو منیمم وہ 90,000 سے اوپر ملے گا. 9mm وہ آپ کو 30-35 میں دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے کا دیتے ہیں، اور آپ کو وہ کئی راؤنڈ وہاں پر چلا کر دیتے ہیں کہ کہیں گولی رکتی ہے نہیں رکتی ہے، کیسے فائر کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو ٹیسٹ کر کے وہ تسلی کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں. اچھا، فلموں میں جب ہم دیکھتے ہیں دیسی کٹا کے نام سے وہ ریوالور ٹائپ ایک دکھاتے ہیں، وہ اکثر دکھاتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتی ہے جو لوکل بنتی ہے. تو درا کے اندر جو ویپنز بنتے ہیں، جو پسٹل بنتی ہے، وہ پھٹ تو نہیں جاتی ہاتھ میں؟ نہیں، آج کل کے جو ہے نا، پچھلے 20-25 سال سے آپ لے لیں، ان کا معیار بہت بہتر ہوا ہے، بہت بہتر ہوا ہے معیار ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیلنٹ ہے، کاریگر ہیں، محنت کرتے ہیں، کوالٹی میٹیریل جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھو یہ بن تو رہا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ یار اس کو لیگلائز کر لیں نا، اس کو اپنی تحویل میں لے لیں، اس کو آپ باقاعدہ لائسنس آپ جاری کریں، ٹھیک ہے. اب ایسا بھی ہے کہ درے کے آس پاس میں نے فرض کرے کہ میں نے ایک اسلحہ ساز فیکٹری، آپ کہتے ہیں ہوتی تو دکان ہی ہے، 2-3 دکانیں ملا کر تو ایک فیکٹری بن جاتی ہے. تو اس فیکٹری میں نے کچھ عرصہ کام کیا ہے، فرض میں مثال دے رہا ہوں، 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں نے کام کر لیا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب یہ اسلحہ کیسے بنتا ہے. میں ان سے الگ ہو کر اپنی ایک انڈسٹری بنا لیتا ہوں، اپنا کام شروع کرتا ہوں، لیکن میں وہ کوالٹی برقرار نہیں رکھ سکتا ہوں جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر کر رہے ہیں تو وہ 50 سال سے کر رہے ہیں، 40 سال سے کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک کلاس کے کاریگر ہیں، ان کے پاس کلاس کا میٹیریل ہے، امپورٹڈ میٹیریل بھی ہے، تو وہ اپنا معیار برقرار رکھتے ہیں. لیکن جو اگر میں کرتا ہوں 1 سال 2 سال ان کے پاس شاگردگی کر کے کام کر کے تو میں اپنا کام شروع کرتا ہوں، میں وہ معیار برقرار نہیں رکھ سکتا ہوں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلحہ ناکام ہو جاتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھٹ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، بہت ساری مسائل آ جاتے ہیں، تو وہ بدنام جو ہے تو پوری مارکیٹ ہو جاتی ہے. لیکن خریدار یہ نہیں جانتا کہ میں نے جس آدمی سے خریدا ہے اس کا پیچھے کتنے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا، یہ جو وہاں پر اسلحہ بنتا ہے یہ پورے پاکستان کے اندر ڈیلیور ہوتا ہے؟ لائک کچے کے ڈاکو ہم نے سنا ہوا ہے، نیوز آتی ہے، ان کے پاس بھی بہت جدید قسم کا اسلحہ ہے. پھر کراچی کے اندر جائیں، ایک ٹائم پہ ٹارگیٹ کلنگ عروج پر تھی، ان کے پاس بھی ویپنز ہوتے تھے. پنجاب کے اندر گینگ وار ہم نے دیکھی، یہاں پر بھی اسلحہ تھا بدماشوں کے پاس. یہ تمام جو اسلحہ آتا ہے یہ اسلحہ تو انلیگل ہوتا ہے، تو یہ درا آدم خیل کا اسلحہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، درآدم خیل کا تو لازمی ہوتا ہے، لیکن 100% درآدم خیل کہنا میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس میں افغانستان سے بھی آتا ہے، اس میں میران شاہ سے بھی، وزیرستان سے بھی آتا ہے. اس کے اندر وہ اسلحہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جو کہ تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کو فتح کرتی ہیں تو ان کا جو اسلحہ لوٹا جاتا ہے تو اس میں سے بھی کچھ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. تو اس کے اندر کچھ اوریجنل بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ڈپلیکیٹ ہوتی ہیں، اور مختلف اس کے راستے ہیں، مختلف زاویے ہیں، مختلف مقامات ہیں. اور اس وقت جو ہے اگر آپ معیاری اسلحہ کہیں کہ جو اسمگل ہو رہی ہے
تو وہ میرا خیال ہے کہ افغانستان ہے. افغانستان کے اندر جو امریکہ چھوڑ کے گیا اسلحہ اپنا، ٹھیک ہے، اب آپ ان کے میزائل وغیرہ تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن شہروں کے اندر رائفل اور پسٹل استعمال ہوتے ہیں. آپ کسی بھی صحیح جو کاروباری ہو، بااثر افغانی ہو، افغان مہاجر ہو، اس کو یہ سہولت ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان میں یکساں راستوں سے اور رشتہ داریوں سے اور تعلقات میں ایک جیسا وہ مقام رکھتا ہے. اس کو آسانی ہے، وہ آپ سے اپنے کمیشن لے گا، وہ آپ سے اپنے مزدوری لے گا، اور آپ کی مطلوبہ چیز وہ افغانستان سے خرید کے آپ جہاں کہیں گے وہ آپ کو پہنچا دے گا. اس کو پہنچانے کے بیسیوں راستے ہیں. کچھ اگر آپ بتا سکیں کیسے کیسے آپ نے جو وٹنس کی ہے یا آپ نے سنی ہوئی باتیں ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں تک میں نے رپورٹنگ کی ہے، دیکھی ہے میں نے، یہ جتنی گرفتاری ہوتی ہیں ڈرگس کے اندر اور ویپنس کے اندر، اس کے اندر 1 2 3 یا 5% آپ میکسیمم لگا لیں کہ وہ اتفاقیہ آپ ناکے کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ نے تلاشی لے کر اسے برآمد کر لیا. 95% جو گرفتاریاں ہیں وہ مخبری کے اوپر ہوتی ہیں. جو آدمی ڈرگ پیک کر رہا ہے گاڑی کے اندر خفیہ خانوں میں، جو آدمی اسلحہ خفیہ خانوں میں پیک کر رہا ہے، وہی آدمی آ کر اطلاع کرتا ہے آگے اداروں کو. اچھا، جو ویپنز جو اطلاع کرتا ہے، مخبر ہوتا ہے، جب ویپنز پکڑے جاتے ہیں یا ڈرگز پکڑی جاتی ہے تو وہ اس کو واپس مل جاتی ہے یا وہ پولیس کی یا ادارے کی تحویل میں چلی جاتی ہے؟ ویپن کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ویپن کی ذرا کیسز کم ہوئے ہیں، ڈرگ کے زیادہ ہوتے ہیں. ڈرگ کے اندر یہ ہے کہ اگر تھوڑی مقدار میں منشیات ہیں تو اس کا مخبر کو 30% ملتا ہے. اگر بڑے پیمانے پر ہے 10 کلو 20 کلو ہیروئن ہے، اس سے زیادہ ہے، تو اس کے اندر 33% مخبر کو ملتا ہے. اچھا، پیسے ملتے ہیں یا ہیروئن یا چرس وغیرہ مل جاتی ہے؟ نہیں، وہ اسی منشیات میں سے دیتے ہیں، حکومت کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. دیکھیں، منشیات اگر فرض کریں کہ 100 کلو پکڑی گئی ہے مخبر کی اطلاع پر، وہ کاغذوں میں 33 کلو مائنس کر کے وہ کاغذوں میں شو کریں گے کہ ہم نے یہ پکڑے ہیں. وہ 33 کلو ہیروئن کی اسی منشیات کی شکل میں مخبر کو دیتے ہیں کہ یہ لو اپنے لیے بیچو اور اپنا کمیشن لو. یہ ہوتا ہے. نقد پیسے ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں، کہاں سے دے وہ. درا ادم خیل آپ نے لاسٹ کب وزٹ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی شروع ہونے سے پہلے. تو تب کیسے حالات تھے؟ مطلب آپ کرنے کیا گئے تھے؟ رپورٹ کرنے گئے تھے؟ آپ نے یہ دیکھی ہیں فیکٹریز خود دیکھی ہیں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، فیکٹری دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ سڑک کے کنارے پر ہیں، اوپن ہے. اوپن ہے، ٹھیک ہے. دکان ہے، فیکٹری آپ فیکٹری کہتے ہیں، ہم دکان کہتے ہیں، ورک شاپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دکان کے اندر ایک پرزہ بن رہا ہے، دوسری دکان کے اندر دوسرا پرزہ بن رہا ہے، تیسری دکان میں تیسرا پرزہ بن رہا ہے. کوئی پراپر یہ فیکٹری نہیں ہے. تو سڑک کے کنارے پر وہاں پر منشیات کی بھی دکانیں تھیں اس وقت، اور اوپر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں اعلیٰ کوالٹی کی چرس، اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن ہم سے آپ خریدیں. وہ تصویریں ابھی بھی موجود ہیں کہیں نہ کہیں پر. اور اس طرح اسلحہ جو ہے، اس وقت ہر وہ ممنوع اسلحہ جسے اب اس وقت اگر کسی سے برآمد ہو جائے تو اسے عدالتوں کے اندر وہ جان چھڑانی اس کے لیے مشکل ہو جائے. اس وقت وہ شوکیسوں میں کھلا پڑے تھے. یہ گرنیڈ ہے اور یہ عجیب قسم کے بم ہوتے تھے، ہمیں نام بھی نہیں آتے ہیں، وہ پڑے ہوتے تھے وہاں پر. افیم پڑی ہوتی تھی، چرس پڑی ہوتی تھی. اور پشاور کا تو بڑا چھوٹا سا شہر ہے، چند کلومیٹر کے اوپر آپ کہہ دیں. تو ابھی تو کارخانوں مارکیٹ تو مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو اس کی جو آخری یہاں سے پشاور سے جاتے ہوئے آخری مارکیٹ ہے وہ ستارہ مارکیٹ کہلاتی ہے. اس سے آگے پھر علاقہ غیر تھا، اور ابھی بھی وہاں پر چیک پوسٹ ہے، وہ جمرود کا علاقہ کہلاتا تھا. تو جیسے ہی آپ اس چیک پوسٹ سے گزر جاتے تھے آگے، ابھی نہیں، جب یہ ضلع بن گیا اس کے بعد نہیں، ضلع بننے سے پہلے جب یہ قبائلی علاقہ تھا، تو آپ چیک پوسٹ سے اب 10 قدم آگے چلے جائیں تو اس وقت شوکیسوں میں سب کچھ افیم، چرس، اسلحہ سب کچھ وہاں پر پڑا ہے. آپ سے بارگیننگ کرتے ہیں، آپ کو پہنچا کر دیتے ہیں جہاں آپ چاہیں. تو ان کے پاس اپنے سسٹم ہوتا ہے، ایک گاڑیوں میں خفیہ خانے ہوتے ہیں، وہ لے کر چلتے ہیں. اچھا، یہ جو ڈرگز ہے جو وہاں پر بھی ملتی ہے، یہ آتی کہاں سے ہے؟ یہ بنتی کدھر ہے؟ پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم پر ڈرگز کے اگینسٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے. تو یہ جو ڈرگز وہاں پر بنتی ہے یا وہاں پر آتی ہے، یہ مین اوریجن کیا ہے اس کا؟ یہ جب تک جہاد چل رہا تھا
آپ کہہ دیں سن 2000 تک. اس وقت تک تو ہمارے قبائلی علاقوں میں بنتے تھے, کون سی؟ خیبر میں, ٹھیک ہے, لیکن آبادی سے بہت دور ایسے دشوار گزار علاقوں میں پہاڑوں کے اندر جا کر کہ جہاں پر عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں ہے. اور کون سی ڈرگس منشیات وہاں پر ہوتی تھی؟ دیکھیں چرس جو ہے تو وہ تو ایک یا ہیروئن, یہ تمام چیزیں قدرتی چیزوں کے اندر کیمیکلز ملا کر, افیم, یہ سب چیزیں, تو اس کو مختلف شکلیں دی جاتی ہیں. اب جیسے مثال ہے کہ آٹا گندم ہے, گندم بن گئی ہے, اب گندم سے آپ سفیدہ بھی نکالتے ہیں, آپ چورا بھی نکالتے ہیں, آپ بیسن بھی نکالتے ہیں, آپ اور چیزیں نکالتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک افیم ہے, اس سے ہیروئن کی 11 قسمیں بنتی ہیں. اور ایک زمانے میں نے کام کیا تھا, ہیروئن بنانے والا جو کاریگر تھا اس کو بڑی اس کی میں نے منتیں کی ہیں, وہ مجھے سٹوری نہیں دے رہا تھا کہ بھئی اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو آخر کار پھر جب میں بہت مجبور ہو گیا, اور سچی بات ہے کہ ہماری تھی تنخواہیں تو نہیں تھیں نا, تو اس کو میں نے اس وقت 2500 روپے دیے. 2500 روپے میں اس نے بتا دیا آپ کو؟ 30 سال پہلے کی بات میں قابو کر رہا ہوں. میں نے 2500 روپے اس کو دیے کہ یار یہ لو اور بیٹھو اب بات کرو میرے ساتھ. یہ آج کے 50,000 ہیں. ہاں بالکل. تو اس نے پھر وہ ہیروئن بنانے کی مجھے پورے طریقہ کار فارمولہ جب بتایا نا, وہ میں نے چھاپا ہے, فرنٹ پیج کے اوپر لگی ہے. فارمولہ تھا کیا, کیسے کرتے تھے؟ بہت اس نے کلک کی ہے کہ یار یہ کہاں کہاں چلا جاتا ہے. تو اس کے اندر عرب ملکوں کے لیے الگ کوالٹی بنتی ہے ان کے ڈیمانڈ پر, لندن کے لیے الگ کوالٹی بنتی ہے ان کے ڈیمانڈ پر, یورپ کے لیے الگ کوالٹی بنتی ہے ان کے ڈیمانڈ پر, امریکہ کے لیے الگ کوالٹی بنتی ہے ان کے ڈیمانڈ پر. ٹھیک ہے. پھر یہ سب سے پہلے مثال ہے کہ آٹے میں سے آپ نے سفیدہ نکال لیا, پھر اس کے بعد آپ نے بیسن نکال لیا, اس کے بعد یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا. جو آخری کوالٹی رہتی ہے نا, وہ کڑھائی کے کناروں کے اوپر جو جم جاتی ہے, گند جو جم جاتا ہے, اس کو کھرشن کہتے ہیں. وہ اس کھرشن کو اتارتے ہیں, کھرشن کو اتار کر تو اس کے اندر ڈزافام اور پتہ نہیں اور کچھ نشاور چیزیں, یہاں تک کہ یہ ہیئر ریموور پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں ڈالتے ہیں, اس کا رنگ سفید کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کھرشن کا رنگ تو خراب ہو چکا ہے. تو وہ ڈالتے ہیں, تو وہ اس کے اندر تو اصل چیز تو ہے ہی نہیں ہے. وہ چیز ہمارے پاکستان کے مارکیٹ میں آتی ہے. یہ جو آپ کو نالیوں میں اور گلیوں میں ڈھیروں کے اوپر گندگی کے لوگ ملتے ہیں, وہ یہ 11ویں قسم کی ہیروئن استعمال کرتے ہیں. جو اس کے اندر ایسی بھی ہیروئن ہے بقول اس بندے کے جس نے یہ سٹوری مجھے دی تھی, کہ وہ لندن کی جو کوالٹی بناتے ہیں وہ پینے کی نہیں ہوتی ہے, اس کو وہ صبح ان کے جو پالیسی میکرز ہیں ہائی پروفائل, وہ ایک انگلی سے چٹکی لگا کے تو ناک میں لگا کے وہ دفتر چلے جاتے ہیں, دنیا کے فیصلے کرتے ہیں. جو عرب ممالک ہیں وہ لوگ کسی اور سینس میں خریدتے ہیں, اپنی جنسی تسکین کیا اس کے بڑھانے کے لیے. اسی طرح یورپ کا الگ ہے, امریکہ کا الگ ہے, پھر انجیکشن کا الگ ہے, انجیکشن کی کوالٹی جو بنتی ہے وہ الگ ہے. تو یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے. پھر اس کو پیک کرنے کا پھر اس نے مجھے طریقے بتائے ہیں کہ ہم جب اس کو اسمگل کرتے ہیں بیرون ملکوں میں, تو شروع میں تو لوگ نہیں جانتے تھے, 82-83 میں یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا ہے. تو اس وقت تو اس کو پکڑنے کا اتنا کوئی طریقہ نہیں تھا, لوگ بریف کیسوں میں پیک کرتے تھے, آسانی سے وہ نکل جاتے تھے. اسکینر بھی نہیں تھے, اسکینر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی رہی اور یہ پکڑے جانے لگے ہیں کیسز, تو آخر میں اس نے بڑی دلچسپ مجھے بات بتائی ہے کہ ہم اس ہیروئن کو تولیوں کے اندر جذب کر دیتے ہیں, اور وہ پھر کسی کیمیکل میں ڈالتے ہوں گے جس سے وہ نکلتی ہے. بس ان کا اپنا طریقہ کار ہے, تولیوں میں جذب کر کے تو وہ تولیوں کا ایک ڈھیر پیک کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں نے ایک زمانے میں سنا تھا کہ بند گوبھی کا جو پھول ہوتا ہے نا, وہ پکڑا اس کے گیا, اندر ہاں پکڑا گیا تھا. وہ سعودیہ میں پکڑا گیا, وہ 4 صدے کا کیس تھا. اچھا, سعودیہ میں پکڑا گیا, وہ بند گوبھی کٹی ہے تو اندر سے ہیروئن لفافوں میں پیک نکل آئی ہے. اب اس کی تو سزا جو ہے سزائے موت ہے, اس کا سر قلم ہونا ہے. انہوں نے کہا یار ہم تمہیں معاف کرتے ہیں, بتا کہ تو نے گوبھی میں پیک کس طرح کی ہے. بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ نا, بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ گوبھی تو قدرتی طور پر پیک ہے, بند ہے, ٹھیک ہے,
اب اس کے اندر کیسے یہ ہیروئن چلی گئی ہے، یہ ہمیں طریقہ بتا. پھر اس نے طریقہ بتایا کہ جناب یہ میں نے اپنے گھر کے اندر اگائی ہے گوبھی، اور جب یہ پھول بن گئے ہیں تو بند ہونے سے پہلے میں نے ان کے اندر پوڑیاں رکھ دی ہیں، وہ آہستہ آہستہ بند ہو گئے ہیں، تو بس میں نے کاٹ کے لے لیا ادھر پکڑ گیا، پھر وہ چھوڑ دیا اس کو. تو بہت سارے طریقے ہیں. اب مثال ہے کہ پشاور میں لوکل جو اس زمانے میں جب چرس کی اسمگلنگ ہوتی تھی تو باڑہ اور پشاور کینٹ جو ہے تو میرا خیال ہے 6-7 کلومیٹر ہے. تو یہاں سے کبوتر، وہ کبوتر باز کبوتر رکھتے ہیں نا، 50 کبوتر، 100 کبوتر، 150 کبوتر ان کے کبوتر ہوتے ہیں. تو یہاں سے وہ کبوتروں کو پنجرے میں بند کر کے لے جاتے تھے، ایک ایک کبوتر کے ساتھ ایک ایک پوڑیا باندھ کے وہاں سے اڑا دیتے تھے، اور خود خالی ہاتھ آ رہے ہیں اور کبوتر آ کے اس کے گھر میں بیٹھ گئے اور ایک کو پکڑ کے کھولا. اس طرح بہت سارے طریقے ہیں. پکڑنے والوں کا ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے پکڑنا ہے، اور اسمگل کرنے والوں کی 101 سوچ ہوتی ہے کہ میں نے کس طرح محفوظ طریقے سے یہ لے جانا ہے. تو وہ ایک سوچ کے ساتھ آپ کٹ کر دیں تو وہ 100+ میں رہتے ہیں. ان کے پاس بہت سارے راستے ہیں. اچھا، پشاور کے اندر جو کچی شراب یا دیسی شراب جو ہے وہ بھی بنتی ہے؟ یار بہت کم مقدار میں. اس کی وجہ ہے کہ جب اوریجنل اور اصلی آپ کو ملتی ہے تو اب کچی آپ کیوں پئیں؟ کچی وہ لوگ پیتے ہیں کہ جو مثال ہے کہ وہ ان کے گھر میں کھانے کو روٹی کی درک نہیں لگتی ہے اور وہ یہ شوق بھی کرتے ہیں، تو چلو وہ کر لیتے ہیں کچھ، اور وہ بہت کم تعداد میں ہے. لیکن اوریجنل چیزیں ملتی ہیں وہاں پر آپ کو، تو آپ کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لاہور کے اندر ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا بدماشی کلچر جو 90s میں سٹارٹ ہوا، پھر ہم نے کراچی کے اندر دیکھا، پھر ان کے پولیس مقابلے ہوئے. پشاور کی اگر بات کریں، پشاور میں یہ جو بدماشی کلچر ہے یا دادا گیری ہے، یہ کس طرح سے ہے؟ وہاں پر ڈون وغیرہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں پشاور کے اندر ایک چیز مختلف ہے باقی ملک کے حصوں سے، کہ پشاور اب تو روایات ختم ہو گئی ہیں. یہ دہشت گردی جہاں بھی جاتی ہے نا تو وہاں کے ثقافت کو وہ ختم کر دیتی ہے، کلچر تبدیل ہو جاتا ہے. ہم پچھلے 40 سال سے 50 سال سے بھگت رہے ہیں پشاور کے لوگ دہشت گردی کو، تو وہاں کی ثقافت کلچر اب ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو بھی ہوتا تھا اس کے اندر وہ اپنے کلچر کو سامنے رکھتے تھے. اگر کوئی بدماشی کر رہا ہے تو بھی اپنے کلچر کو سامنے رکھ رہا ہے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بھی اپنے کلچر کو سامنے رکھ رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے کے آپ بدماش لے لیں، جنہیں بدماش ہم نہیں کہہ سکتے، وہ زوراور لوگ تھے، ایک دادگیر آپ کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ پشاور کے لوگ ایک تو مہمان نواز تھے اس سے، یا پورے خیبر پختونخوا کے لوگ. دوسرا وہ ایذا پسند نہیں تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. تو وہاں پر یہ جو داداگیر پیدا ہوتے تھے وہ بھی عام لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، عام لوگوں پر ظلم نہیں کرتے تھے، وہ اپنے لیول کے لوگوں کو دیکھتے تھے، اپنے ہم پالہ لوگوں کو. اب اس کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک یہ اب اس زمانے کی باتیں جب میں اسکول پڑھتا تھا، 74 75 73. ایک ہوتا تھا مسافر خان. اچھا. اس کی اپنے مخالف گروہ کے ساتھ فائرنگ ہو رہی ہے، وہ بھی طاقتور ہے، یہ بھی طاقتور ہے. دونوں نے مورچے سنبھالے، ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. اتنے میں اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے، بچے نکل آئے ہیں بہت سارے باہر. تو ایک دم مسافر خان نے ہاتھ کھڑے کر دیا، کہتے ہیں جی فائر بندی، بچوں کو گزرنے دو، سیز فائر، بچوں کو گزرنے دو، بچے گزر جائیں پھر فائرنگ کرتے ہیں. وہ 20 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ وہ فائرنگ بند رہی ہے. جب سارے گزر گئے، سڑک خالی ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. یہ اب دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے اصول اس وقت کے کیا تھے. اسی طرح ایک اور شخصیت ہے غلام رسول، ڈبنگے کے نام سے بڑا مشہور ہوا ہے. وہ ڈبنگے کے نام سے مشہور ہوا، حالانکہ ڈبنگے اصل لفظ نہیں ہے، اصل لفظ ہے ڈبنگ. تو ڈبنگ مین دبنگ، ٹھیک ہے. اب اس نے بھی کبھی غریب غربا اور کسی عام محنت کش کو، اس کو یتیم کو انہوں نے کبھی تکلیف نہیں دی، ان کی حق تلفی نہیں کی، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. انہوں نے جب کیا اپنے لیول پہ کیا ہے. اچھا، ایسے لوگوں کو رابن ہوڈ بھی کہتے ہیں، لائک محمد خان ڈاکو، محمد خان ڈھنڈالیا، ایگزیکٹلی اس ٹائپ کے لوگ. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں،
یہ اس وقت کے ان ڈکیتوں کے, ڈاکوؤں کے, یا آپ آج کل کے زمانے میں جرائم پیشہ کہتے ہیں, ان کے دیکھیں اصول آپ دیکھیں نا. صحیح. اب دبنگ کلنگ دیتا تھا, ہم کلنگ کہتے ہیں, آپ بتا کہتے ہیں. بتا لیتا تھا بڑی شخصیات سے. تو اس نے نشاط مل اس وقت عروج پر تھی, ٹیکسٹائل مل, نشاط ٹیکسٹائل مل. تو اس کے مالک سے وہ بتا مانگتا تھا, لیتا تھا. تو اس کے مالک نے ایک دوسرے بندے کو اپنے پاس ہائر کیا ہے, میر اسلم نام تھا اس کا, کہ یار یہ مجھ سے بتا لے رہا ہے اور تمہیں میں اس لیے لایا ہوں کہ اس کو روکو, یہ ہم سے بتا نہ لے. کامیاب ہوا روکنے میں؟ وہ پھر بھی بتا لیتا رہا اس کے باوجود. تو اس کے مالک نے بلایا میر اسلم کو کہ یار دیکھو ہم نے تم نے رکھا, اور اس کے باوجود وہ آیا اور ہم سے بتا مانگ رہا اور لے کر بھی گیا. تو وہ میر اسلم غصے میں چلا گیا, غصے کی حالت میں آیا. تو وہ اس کے گھر گیا, اپنے بندے لے کر فائرنگ شائرنگ کی ہے. تو اس میں دبنگ کی ہمشیرہ گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی. اب اس کو غصہ آ گیا دبنگ کو. تو دبنگ آیا اپنے بندے لے کر اور مل کے مینیجر کو اغوا کر کے لے گیا. پھر ایک دن یا 2 دن بعد اس کو چھوڑ دیا, لیکن اس نے اپنی طاقت بتائی ہے کہ تم اس بندے کے ذریعے مجھے روکنا چاہتے ہو, نہیں روک سکتے ہو. میں تو ابھی تک کلنگ صرف تم سے مانگ رہا تھا نا, میں تمہیں بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہوں. یہ ایک مرتبہ اس وقت میرا خیال ہے غالباً یہ 73-74 کی باتیں, اور عروج پر تھا نشاط ٹیکسٹائل مل. غالباً 1500 پلس مائنس میں اس کے ملازمین ہوں گے. وہ اکاؤنٹنٹ کا تنخواہ لے کر آیا بینک سے, دبنگ آ گیا اور اوپر سے ساری تنخواہ لپیٹ کے چلا گیا. میرا کام ہے, میں اپنا مزدوروں کو تنخواہ دینا تمہارا کام ہے, میں مزدوروں سے چھین کر نہیں لے جا رہا ہوں, میں تم سے چھین کر لے جا رہا ہوں. اگر مزدوروں سے میں چھین لیتا تو مزدور ذمہ دار تھے, لیکن مزدوروں تک تو تمہاری تنخواہ پہنچی نہیں ہے. میں تم سے چھین رہا ہوں, میں لے جا رہا ہوں, تم اور پیسے لاؤ اور مزدوروں کو تنخواہ دو, لے گیا وہ. اور یہ جو پیسے لوٹے تھے یہ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں میں بانٹ دیے. دیکھیں پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے ان کے اصولوں پر. اس وقت کے جو یہ طاقتور یا زوراور لوگ تھے, یہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بڑے رحم دل ہوتے تھے. ایون کہ میں ایک مثال اپنے محلے کی دیتا ہوں. ہمارے محلے میں ایک تھا, اللہ تعالیٰ مغفرت کر فوت ہو گیا, کریم بخش. اس کے تھانے میں بس طالب میں اس کی تصویریں لگی تھی تمام تھانوں میں. اس کے غالباً 3 یا 4 بھائی قتل بھی ہوئے, اور اپنے علاقے سے باہر اس کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے. لیکن جب اپنے محلے میں وہ داخل ہوتا تھا تو وہ اپنے آنکھیں بھی جھکا لیتا تھا, سر بھی جھکا لیتا تھا. وہ کسی کو اپنے عورتیں گزرتی ہیں, خواتین آتی جاتی ہیں, وہ کسی کو آنکھ اٹھا کے سر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. پھر اگر کوئی محلے کا غریب آدمی چلا گیا ہے اپنے امداد کے لیے, اس نے اس کی مدد کی ہے اور کرتا رہا ہے. اور یہی طریقہ کار, یہی اصول اس وقت کے تمام زوراور لوگوں کے پاس تھا. آج کل کے جو بدماش ہیں, آپ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے 2-3 بدماش نکل آئیں گے. تو آج کل کے بدماش اپنے محلے میں اپنے محلے سے بدماشی شروع کرتے ہیں. جو سب سے کمزور, غریب اور یتیم, بیوہ, بے بس جو لوگ ہوں گے ان کو ماریں گے اور ان کی جائیداد پر قبضہ کر کے وہاں سے بدماشی شروع کریں گے. یہ آج کل کے بدماشوں میں اور اس وقت کے بدماشوں میں یہ فرق تھا. جب آپ 70s کی یا 60 کی بات کر رہے ہیں, بدماشی کلچر بتا رہے ہیں, اس ٹائم پہ ان بدماشوں میں یا زوراور جو یہ لوگ تھے, اس میں طاقت کی علامت کیا تھا؟ کیونکہ اسلحہ, ویپنز سب کے پاس ہوتے ہیں KPK میں, قبائلی علاقوں میں, تو طاقت کی علامت اس ٹائم پہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ دیکھیں اس وقت جب بچپن سے جو ان کے ہتھیار مجھے یاد آ رہے ہیں, وہ چھری ہوتی تھی, خنجر. اسٹارٹ یہاں سے ہوا ہے. پھر چھری کے بعد پسٹل آ گیا. پسٹل کے بعد ایک اسٹین گن آئی ہے, 30 بور کا وہ تھا, اور وہ فرق یہ تھا کہ 32 بور کا پسٹل گراری والا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ اس 6 گولیاں اس میں پڑتی تھی. پھر اس کے بعد ایک اسٹین گن آئی ہے کہ جسے آج کے زمانے میں آپ 1000 روپے میں بھی نہ خریدیں. وہ 20, 25, 30 راؤنڈ فائر کرتا تھا. پھر وہ اسٹین گن جس کے پاس ہوتی تھی تو ایک نام ہوتا تھا کہ یار اس کے پاس بڑا خطرناک اسلحہ ہے. اور اب جو ہے, اب تو ایک
ایسا بچہ کہ جسے آپ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں کسی اسکول میں یا مدرسے میں یا کیا ہے، جب آپ اس کی تلاشی لیں گے تو اس کے جو نیفے میں سے 9mm کا پسٹل نکل آئے گا. یہ آج کے دور میں آج کے دور میں بھئی دیکھیں پسٹل اب پشاور میں 2 طریقے سے رکھ رہے ہیں آپ خیبر پختونخوا میں. یا آپ اپنے حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی دشمنی چل رہی ہے اس وجہ سے آپ رکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے لازم ہے رکھنا، ناگزیر ہے. یا آپ جرم کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، کسی کو لوٹنے کے لیے، اور زیادہ تر جو ہے وہ اس زمرے میں آتے ہیں. ابھی پنجاب کی طرح میں دیکھتا ہوں، پنجاب کی بھی خبریں دیکھتا ہوں آج کل بھی، پنجاب میں بھی FIRs نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ کوئی سفارش نہ ہو بڑی. ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہوتی ہیں. جرم ہو جائے تو وہ روزنامچہ کر کے تنخواہ دیتے ہیں، اور اس صورت میں جب کوئی انسانی جان ضائع ہو جائے تو پھر وہ مجبوراً FIR کرتے ہیں. ادروائز تو اگر FIR نہیں ہوتی ہیں، روزنامچے درج ہو رہے ہیں اور وہ ریکارڈ پر نہیں آ رہے ہیں، وہ میڈیا پر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اندرون خانہ تو بہت زیادہ گڑبڑ چل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ سے بائک 125 جو بائک ہے یہ آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے. آپ 125 بائک خریدیں، شو روم سے آپ، ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ شو روم سے آپ نے بائک لیا، آپ گھر نہیں پہنچے، راستے میں لوٹ لیا. اب 125 موٹر سائیکل 3 لاکھ روپے کی غالباً ہے آج کل، مجھے صحیح نہیں پتہ. تو یہ جب دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ کسی ایسی جگہ پر نہیں پہنچ جاتا جو جرائم پیشہ لوگوں کے لیے محفوظ جگہ ہو، وہاں پر وہ آگے آ کے پسٹل رکھ کے آرام سے لے جاتے. اچھا، یہ جو چوری کی بائکس ہوتی ہیں یا چوری کی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ پشاور کے اندر یا KPK کے اندر یہ وہیں پر چلتی ہیں یا وہاں سے یہ چوری کر کے پنجاب، سندھ یا بلوچستان بھیج دیتے ہیں؟ دیکھیں آج کل جو ہے زیادہ تر وہ بک جاتی ہیں. اور پارٹس میں یا پوری کی پوری؟ نہیں پوری کی پوری وہ بیچ بھی دیتے ہیں، پارٹس بھی بیچ دیتے ہیں، اسپیئر پارٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، جعلی کاغذ بنا کر فروخت بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر زیادہ تر جو چوری کی بائکس ہیں، ایک تو چنچی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو آج کل چنچی کا رواج نکل آیا ہے اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے تخریب کاری میں استعمال ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات کے اندر بائکس استعمال ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں بائک استعمال ہوتے ہیں، وہ چوری کے ہوتے ہیں، وہ اوریجنل نہیں ہوتے ہیں. کہ اگر وہ کہیں پر بائک پھینکنے کی ضرورت آ گئی، چھوڑنے کی ضرورت آ گئی، تو بائک پھینک کے یہ بھاگ جائیں تو اس بائک کے ذریعے، اس بائک کی رجسٹریشن کے ذریعے پولیس ان تک نہ پہنچ سکے. اچھا، ایک ٹائم پہ میں نے سنا ہوا ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایڈ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر آپ کو ڈیلیور کر دیں گے، اور ریٹ بڑا کم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی 25 لاکھ کی گاڑی ہے تو یہ 6-7 لاکھ میں وہ گاڑی دے دیتے ہیں. نان کسٹم پیڈ گاڑی افغانستان سے آتی ہے، اور کس طرح سے کیسے جاتی ہے یہ پاکستان میں؟ دیکھیں پہلے تو یہ سوشل میڈیا کی جو بات ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ اشتہار چل رہے ہیں، یہ سب فراڈ ہے. یہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں، پھر آپ FIR بھی نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے غلط کام کیا ہوا ہے، آپ ان سے ریکور بھی نہیں کر سکتے ہیں پیسے. تو یہ تو ٹوٹلی فراڈ ہے. نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں ایک زمانہ تھا کہ نان کسٹم گاڑیوں میں اور کسٹم پیڈ گاڑیوں کی قیمتوں میں بہت بڑا ڈفرینس تھا. آج کل جو ہے تو نان کسٹم گاڑیوں کی قیمتیں اتنی چڑھ گئی ہیں کہ نان کسٹم اور کسٹم پیڈ گاڑی کے اندر عام گاڑیاں جو کاریں ہیں اس حد تک وہ 4 سے 5 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے کا بس فرق ہوگا، اس سے کم، اس سے اوپر نہیں ہے. تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ 4-5 لاکھ روپے کی بچت کے لیے آپ اتنا بڑا رسک لیں. جو بڑی گاڑیاں ہیں، مرسڈیز بینز لے لیں جو کروڑ روپے کی ہے، 2 کروڑ روپے کی ہے، 4 کروڑ روپے کی ہے، لینڈ کروزر لے لیں یا BMW لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو مارجن ملے گا، لیکن اس کا گاہک بھی تو اتنا نہیں ہے. گاہک تو چھوٹی گاڑیوں کا ہے. تو یہ جو اسمگلنگ کی گاڑیاں ہیں، نان کسٹم گاڑیاں ہیں، ایکچولی یہ آتی ہیں افغانستان کے لیے. افغانستان ایک آج کل بھی میرا خیال ہے ٹیکس فری ہے، اگر ہے بھی ٹیکس تو وہ بڑا ایک نامینل قسم کا ٹیکس ہے. تو یہ آتی ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ میں، اس کو کہتے ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. افغانستان کے نام پر یہ باہر سے آتی ہیں، صرف گاڑیاں نہیں، الیکٹرانک، کپڑا، کراکری، ایوری تھنگ.
یہ کنٹینر باہر سے آتے رہے ہیں اور افغانستان جاتے ہیں، افغانستان میں کھل جاتے ہیں، جیسے تورخم سرحد کراس کر لیں تو وہاں پر کھل جاتے ہیں کنٹینر اور گاڑیاں بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور جاتی ہیں پشاور سے کراچی آتی ہیں، کراچی سے پشاور سے ہو کر یہ گاڑیاں افغانستان جاتی ہیں، افغانستان سے پھر یہ گاڑیاں جو ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے، مکمل ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، فریم الگ، اسپیئر پارٹس الگ، دروازے الگ، دروازے الگ، باڈی الگ، سب کچھ الگ کر کے تو پھر یہ زیادہ تر اونٹوں پر یا خچروں کے اوپر یہ پھر باندھ دی جاتی ہیں گاڑیاں، پھر پہاڑی راستوں میں پگڈنڈیوں سے یہ پھر خیبر میں انٹر کی جاتی، یہ پہلے کی بات ہے، انٹر کی جاتی تھی۔ اس وقت نان کسٹم گاڑیوں کی اتنی بڑی مارکیٹ تھی کہ جتنے بھی شو روم تھے جمرود کے اندر، میران شاہ میں، پاڑشنار میں، تو ہر شو روم سے 4 5 6 گاڑیاں دن میں بکتی تھی آرام سے۔ اب ان کا دھندا اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ شو روم بند ہوتے ہوتے اب 9 ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ایک وہ ہے ڈسٹنس کہ اب وہ قیمتوں میں وہ فرق نہیں رہا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ میں نے کئی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں بچہ بازی کے اوپر۔ افغانستان میں بھی یہ کلچر تھا، اس کے بعد کہتے ہیں پھر بلوچستان میں یا کے پی میں کچھ علاقوں میں یہ کلچر رہا ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، اس پر زیادہ بات نہیں ہوتی، لیکن حقیقت کے اندر کیا ایسا کچھ ہوتا ہے؟ بچہ بازی یہ کلچر ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت حساس آپ کا سوال ہے اور بہت تلخ حقیقت ہے۔ اس کے اوپر کوئی غالباً 2017-18 میں نے اس عنوان کے اوپر کام شروع کیا ہے۔ اور کام کیوں شروع کیا ہے یہ دیکھیں، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت حساس ایشو ہے یہ۔ میں نے اس لیے اس کے اوپر کام شروع کیا کہ میں جب سوشل میڈیا موبائل اٹھاتا تھا تو لڑکے اپنی، اور پھر مجھے وہ کانٹیکٹ بھی کرتے تھے کہ میں حاضر ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 پہلے میں بلاک کرتا رہا ان کو۔ پھر ایک دن ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا، میں نے کہا یار یہ اتنی وبا کیوں پھیل رہی ہے، اس کی وجہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو 2017-18 کی بات ہے، تو میرا ایک سینئر تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، فوت ہو گیا، نثار شاکر صاحب۔ میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا یار شاکر صاحب یہ ایشو ہے اور میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ مجھے وہ کہتے ہیں یار یہ بہت گندا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر آپ مت کریں کام، چھوڑ دیں، دفع کر لیں۔ لیکن میری ایک وہ ضد سی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بات جو دماغ میں کھٹک جائے پھر وہ میں کرتا ہوں، اور یہ میری لائف کا پہلا ایونٹ ہے کہ جس کو میں درمیان میں چھوڑ کے بھاگ گیا ہوں۔ مطلب کہ ایک لڑکے سے میں نے کوشچن کیا ہے، میں نے کہا یار تمہاری کیا قیمت ہے؟ کہتے 2000۔ میں نے کہا یہ لو 2000، لیکن صرف گپ شپ لگانی ہے۔ یہ بتاؤ، کہتے جی کیا گپ لگانی ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم اس فیلڈ میں آئے کیسے ہو؟ میرا یہ کوشچن تھا، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، ٹھیک ہے، اور بھلا اس کا بڑی مہربانی کی کہ میرے پیسے چھوڑ کے گیا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا، اس کے اوپر تحقیق نہیں کیا۔ لیکن جو تحقیق کی ہے، جو اس کے اندر مجھے معلومات ملی ہیں، وہ چشم کو شاہ و شربا ہیں۔ بتا سکتے ہیں؟ مطلب کہ میں علاقوں کے نام نہیں لوں گا، اس علاقے کے لوگ پھر کہیں گے کہ جی آپ نے ہمارے علاقہ بدنام کر دیا اور آپ کی کوئی دشمنی ہے ہمارے علاقے سے اور دس اور دیٹ۔ ہمارے پاکستان کے اندر اندرون سندھ یہ وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور وبا کی شکل ایسے اختیار کر گئی ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ کہ جن کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی اس لت میں مبتلا ہیں۔ پنجاب کے اندر ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ اٹیچ ایک ضلع لگتا ہے، 98% لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ خیبر پختونخوا میں جہاں پر ایک اپنا کلچر ہے پختوں کا، غیرت کا، وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ریٹ بتا رہے ہیں۔ اچھا، سب سے جو تشویشناک بات ہے، آپ کے تعلیمی ادارے، بڑے نامور تعلیمی ادارے، مطلب کہ ایسے تعلیمی ادارے کہ جن کا پاکستان سے باہر بھی بڑا نام ہے، ان کے طلباء بھی، اکثریت، سارے نہیں، اکثریت اس لت میں مبتلا ہیں۔ پھر اس کے اوپر بے شک کہ میری تحقیق رک گئی ہے، لیکن
پھر اگلے کسی موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ اس کا تعلق جو ہے ہم جنس پرستی کا، اس کا تعلق کہیں اور جڑتا ہے جا کے. چلیں یہ اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہم بچا کر رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس پر دوبارہ بات کریں گے. آپ نے ایک انسیڈنٹ بتایا، آپ نے سامنا کیا اس سوسائڈ اٹیک کا، وہ ایونٹ کیا تھا، کیا ہوا، اور پورا واقعہ کیا ہے، کس چیز سے آپ گزرے اور آج کیا حالات ہیں؟ اس میں علی بھائی جو میں زندہ بچا ہوں نا، تو لوگ کہتے ہیں معجزہ ہے. میں کہتا ہوں معجزہ نہیں ہے، معجزے کا باپ ہے جو میں بچ گیا زندہ. اس میں ہوا یہ ہے کہ آفس میں بیٹھا تھا اپنے روزنامہ پاکستان کے روٹین کے مطابق. تو ہمارا ایک سب ایڈیٹر ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، طارق اسلم دورانی. اس نے مجھے کہا شاہ جی کہ وہ آپ کے علاقے میں نے جانا ہے اور مجھے آپ نے پہنچانا ہے وہاں پر. غلام بلور کا جلسہ تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. میں نے بائک کے اوپر دفتر سے، میں ارلی نکلوں اس دن، جو میرا روٹین ہے آفس چھوڑنے کا، اس سے میں 2 گھنٹے پہلے نکلوں اس کی خاطر. تو میں نے بائک کے اوپر بٹھایا، تو ہمارے اپنے گھر کے سامنے سے میں گزروں، ہمارے علاقے بھی جلسہ تھا. ادھر پہنچے ہیں تو وہ ایس ایچ او کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، عابد الرحمان. زبردست پروفیشنل انسان تھا، زبردست شریف انسان تھا، اور اپنے جاب کے ساتھ کمیٹڈ بندہ تھا. ینگ لڑکا تھا، پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آیا تھا. تو چونکہ جاننے والے سب، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، وہ کھڑا تھا ادھر ہی. اب جیسے جلسہ جو ہے تو ایک 4 دیواری کے اندر ہو رہا ہے، تو وہ 4 دیواری کے گیٹ کے پاس کھڑا ہے، گیٹ کی طرف منہ کر کے، اس کی کمر ہے سڑک کی طرف. تو میں نے بائک لچا کر اس کے پاس کھڑی کر دی ہے. وہ طارق اسلم دورانی اتر گیا ہے، اس نے ہاتھ ملایا، میں نے بھی ہاتھ ملایا، لیکن میں بائک کے اوپر ہی بیٹھا ہوں اور میں دائیں طرف پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی گاڑی تو نہیں ہے تاکہ میں بائک کو موڑوں یا سڑک کی دوسری طرف پار کروں. اتنے میں پیچھے سے غلام بلور کی گاڑی آئی ہے، اور ادھر سامنے جو ہے خودکش حملہ آور بیٹھا ہوا تھا چھپ کے. وہ دوڑا ہے، اور ایس ایچ او کے سامنے سے جب گزرے نا دوڑتا ہوا غلام بلور کی طرف، تو ایس ایچ او نے، عابد الرحمان نے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اور اگر میرے بس میں ہوتا میں اس کے ستارہ جرت خواہ مخواہ اس کے لیے سفارش کرتا. اتنا دلیر آدمی کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ خودکش ہے، اس کو یہاں گردن سے پکڑا اور نیچے زمین پہ پھینکا ہے. ٹھیک ہے، غلام بلور کو بچانے کے لیے نا. تو اس نے جیسے وہ نیچے گرا، اس نے اپنے آپ کو پھاڑ دیا. جب پھاڑا تو اس کا، عابد الرحمان کا، تو سامنے سے سینہ کھل گیا. جو میرا ساتھ طارق اسلم دورانی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، یاد آتا ہے مجھے. اچھا، وہ بھی اس اٹیک میں شہید ہوئے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا نا ایس ایچ او کی. ہاں. تو اس کی، طارق اسلم دورانی کی حالت یہ تھی کہ جیسے چھاڑنی ہوتی ہے. مجھے اپنا صرف اتنا یاد ہے، چونکہ میں بائک سے بھی اترا نہیں تھا اور میں ادھر ہی اسی حالت میں کھڑا تھا. انگلش موویز کی طرح، ایک خواب کی طرح مجھے یہ یاد ہے، ایک خواب میں دیکھ رہا ہوں. یہ انگلش موویز کی طرح میں بائک کے اوپر بیٹھا ہوں اور میری بائک فضا میں کہیں اڑ رہی ہے. اب میں ہوش میں نہیں ہوں، صرف اتنا ہی مجھے خواب کی طرح یاد ہے. اور جا کر میں کہیں ٹکراتا ہوں، کسی دور جا کے کسی دیوار سے ٹکراتا ہوں اور پھر نیچے گرتا ہوں. اس کے بعد مجھے ہوش نہیں تھا، میں بے ہوش تھا. اور نقصان کتنا ہوا آپ کو؟ کچھ پتہ نہیں تھا اس وقت مجھے. کافی دیر کے بعد، اتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا کہ جب وہاں سے تمام جہاں بحق لوگوں کو اور زخمیوں کو لے گئے ہیں، وہ غالباً کوئی 34 بندے اس میں جہاں بحق ہوئے، اور زخمی کئی ہوئے، اس سے زیادہ بہت ہوئے تھے. تو وہ سب کا ہاسپٹل جا کے کلینس رپورٹ دے دی کہ کچھ بھی نہیں بچا. پتہ نہیں میں کہاں پڑا تھا. اچھا، آپ نہیں ملے تھے؟ میں نہیں ملوں کسی کو بھی. جب مجھے ہوش آئی ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی گڑھے کے اندر یا نالے کے اندر، میری یہ ہپس اس میں پھنسی ہوئی ہے اور بائک میرے سینے کے اوپر پڑی ہے. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے نا، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں میں. تو دور، بہت دور مجھے آگ کا چھوٹا سا شعلہ سا ایک نظر آ رہا تھا. تو میں نے پہلے
آنکھ بند کر کے دیکھی تو یہاں پر مجھے چھرا لگا تھا اور آنکھ سے مسلسل خون آ رہا تھا، تو یہاں سے بینائی میری ختم ہو گئی تھی. تو میں نے کہا یار اب میری میموری آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے. آواز نکل رہی تھی؟ نہیں، ابھی آواز نہیں، ابھی تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں نا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں مر چکا ہوں، میں زندہ ہوں، میں کیا. ابھی تک تو مجھے سچویشن کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو کافی دیر کے بعد جب یادداشت میری بحال ہوئی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو وہی جگہ ہے کہ جہاں پر کچھ دیر پہلے میں اور اسلم دورانی اور ایس ایچ او کھڑے تھے، اور اب یہاں پر گپ اندھیرا ہے. اس وقت بہت روشنی تھی، لائٹنگ تھی، اب گپ اندھیرا ہو گیا ہے اور وہ آگ جل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی ہو گئی ہے. اوہو، میں نے کہا یار یہ تو وہی ہو گیا کہ جس کا ڈر تھا. اور میں اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو میں منع کرتا تھا کہ کسی کے جلسے میں مت جانا، دھماکے ہو رہے ہیں. تو بہرحال میں نے کہا یار چلو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب میں نے جب بائک کو ہٹانے کی ہے ہاتھ سے تو مجھے پتہ لگا کہ یہ میرا آدھا ہاتھ ادھر مڑا ہوا ہے، آدھا ادھر مڑا ہوا ہے اور زور نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ ہاتھ تو تیرا گیا. میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور ویرانہ ہے، بالکل سامنے ویرانہ ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں نے کہا دل میں کہا، میں نے کہا یار بس یہ ہاتھ تو تیرا گیا ہے تو چلو مرمت کے قابل ہے، مرمت ہو جائے گی ہاتھ. اپنے ساتھ میں اب خود باتیں کر رہا ہوں. پھر پاؤں سے جب میں نے ہٹانے کی کوشش کی، زور لگایا تو پتہ لگا کہ پاؤں بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے. اوہو، میں نے کہا یار پاؤں بھی چلا گیا. چلو اتنے میں اندھیرے میں ایک سایہ سا مجھے سامنے سے گزرتا ہوا نظر آیا ہے. تو میں نے چیخیں ماری ہیں. جب میں نے شور مچایا تو اس نے اور زیادہ شور مچانا شروع کر دیا اور لوگوں کو بلایا. تو اس وقت ایمبولینسیں ساری جا چکی تھیں. تو مجھے کچھ لوگوں نے پیروں سے پکڑا، کچھ نے ہاتھوں سے پکڑا، اور ادھر سے ایک رکشہ گزر رہا تھا یا کھڑا تھا، اس رکشے میں مجھے ایسے ڈالا کہ پائیدان میں نیچے، کہ میرا سر ایک طرف رکشے سے باہر نکلے ہوئے ہے، پاؤں دوسری طرف نکلے ہوئے ہیں، اور وہ دو لڑکے جو ہیں تو آگے ڈرائیور کے ساتھ کھڑے ہیں رکشہ پکڑ کے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور وہ ووٹر والا کام کر رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں اور راستہ بنا رہے ہیں. تو مجھے ہاسپٹل لے گئے. جب میں ہسپتال پہنچا ہوں نا LRH میں، تو وہاں پر ایک عجیب منظر تھا. مطلب کہ سینکڑوں لوگ تھے اور چیخو پکار تھی اور لاشیں اور زخمیاں. مجھے ایمبولینس میں ادھر وہ اسٹریچر پہ ڈال دیا ہے. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں گھر والوں کو اطلاع دوں، بچوں کو اطلاع دوں، نہیں ہو پا رہا میرے سے رابطہ. اتنے میں جب میڈیا والے آئے ہیں تو شاید مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے، آج کا رپورٹر تھا کوئی، اس نے مجھے پہچان لیا. حالانکہ میرا حلیہ بہت بگڑ چکا تھا کیونکہ میں بالکل قریب تھا نا. تو اس نے پہچان لیا، اس نے نیوز چلا دی ہے میرے نام سے. اس سے سب کو پتہ لگ گیا، اور پھر وہ میرے بچے بھی پہنچ گئے، میرے فیملی کے لوگ بھی پہنچ گئے، اور قوم کے لوگ بھی پہنچ گئے، دوست اور رشتہ دار جاننے والے سب پہنچ گئے. تقریباً 250-300 لوگ پہنچ گئے تھے. اب وہ ڈاکٹروں کو پکڑ کے لاتے ہیں، ڈاکٹر میری حالت دیکھتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں کہ اس سے تو زندہ نہیں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہارون بلور کی، غلام بلور کا بھتیجا، بشیر بلور کا بیٹا. وہ بھی آیا اسپتال میں تو اس نے مجھے دیکھا ہے تو بس دیکھ کے چلا پیچھے ہٹ گیا. اور واقعی کہ میری حالت یہ تھی کہ میرے جو کپڑے پہنے تھے وہ سوراخ ہو چکے تھے. اب وہ جتنے سوراخ ہوئے ہیں اتنے چھرے مجھے لگے ہیں. لیکن خوش قسمتی میری جو قدرت نے بہانہ بنانا تھا وہ کیا تھا کہ میں اسی پوزیشن میں مجھے سارے چھرے سائڈ سے لگے ہیں. اچھا، کسی آرگن پہ نہیں لگے آپ کے؟ مطلب ہے کہ وہ میرا منہ خودکش کی طرف نہیں تھا، میں سائڈ پہ تھا. تو وہ چھرے زیادہ تر تو یوں گزر گئے، جو لگے ہیں مجھے تو یہ نیچے پاؤں سے لے کر یہ سائڈ میری ساری چھروں سے بھری تھی. ایون کہ میرے کمر میں ابھی بھی کچھ ٹکڑے موجود ہیں، پاؤں میں میرے موجود ہیں ابھی تک. آج کے دن پر بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بس وہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کی ہوتی ہے، اور سخت جو گرمیاں، ساون کا مہینہ آ جاتا ہے ساون کا، اس میں انفیکشن کرتے ہیں، خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے. بہرحال پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا. اب سارے پہنچ گئے. اچھا، اس سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا، اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا ابو لگ گیا دھماکے میں. اب وہ اسپتال آ گیا اور میرے اسٹریچر کو پکڑ کے مجھے ڈھونڈ رہا ہے. میری حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ وہ میرا بیٹا مجھے نہیں پہچان پا رہا ہے. جب میری نظر پڑی ہے تو میں نے اس کو آواز دی ہے، قمر نام ہے. میں نے کہا قمر میں یہاں پر پڑا ہوں. کافی دیر وہ سکتے میں رہا ہے.
یہاں تک کہ میرے قبر کا بھی بندوبست ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس زندگی دینے والا ہے۔ اچھا، جب بلاسٹ ہوتا ہے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں بہت زوردار دھماکے کی آواز سے ان کے کان ڈیمیج ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ دھماکے کی آواز دور کے لوگوں کو جاتی ہے، جو موقع کے اوپر ہوتے ہیں نا، جیسے ہم تھے یا اور جو قریب کے لوگ تھے، ان کو دھماکے کی آواز نہیں آتی، وہ ایک شوں کر کے تو ایک لہر سی گزر جاتی ہے۔ دھماکے کی آواز دور کے لوگوں کو جاتی ہے، کم از کم 60 70 50 میٹر دور جو ہو تو ان کو آواز جاتی ہے۔ پھر غلام بلور 3 4 دن کے بعد ہاسپٹل آیا ہے، نہیں سوری یہ غلام بلور کہتا ہوں، ہارون بلور، وہ جانتا تھا مجھے، میرا بیٹے کا بھی دوست رہا ہے۔ تو جب وہ آئے تو میرا خالہ کا بیٹا بھی ان کی پارٹی کا تھا، سید امداد حسین شاہ، وہ بعد میں ٹارگٹ کلنگ بھی اس کی ہوئی ہے، اسے شہید کیا ہے۔ تو وہ اکٹھے آئے، دونوں کھڑے ہو گئے، تو ہارون بلور نے اس وقت مجھے کہا شاہ جی آپ مجھے یقین ہے کہ تم بچ گئے ہو، یہ جملہ اس نے کہا تھا۔ پھر ہوا یہ ہے کہ شہادت سے یہ ہارون بلور بھی خودکش حملے میں شہید ہوئے۔ ہارون بلور اپنے شہادت سے ایک ہفتہ پہلے رات کو میرا بیٹا آ گیا، 12 12:30 1 بجے کا ٹائم تھا، کہ اب وہ ہارون بلور آئے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار آدھی رات ہے، اب کیا خاطر خدمت ہم کر سکیں گے؟ نہیں وہ بس صرف سلام کر کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اوکے، میں نے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کارکن بھی تھے، کوئی 5 6 یا 8، انتخابی مہم چل رہی تھی۔ ایسے یہ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک شو کرنا تھا، 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، ہم نے لائن اپ کیا، سارا پلان ہوا، ہم لوگ چلے گئے وہاں پر، ہوٹل میں تھے کہ ہمیں نیوز ملتی ہے کہ یہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اتفاق سے وہ آ کے بیٹھ گئے، گپ شپ ہوئی ہے، تو میں نے ہارون بلور کو ایک بات کی ہے۔ اب اس کے ساتھ سارے کارکن، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون کون تھے سوائے ایک کے۔ تو میں نے کہا کہ ہارون مجھے آپ کی نہ جیت سے دلچسپی ہے، نہ آپ کی ہار سے مجھے دلچسپی ہے، مجھے آپ کی زندگی سے دلچسپی ہے۔ یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں سیکورٹی کے اور دہشت گردی کے، یہ کوئی اچھے شگون مجھے نہیں لگ رہے ہیں۔ آپ اپنی سرگرمیوں کو محدود کریں، آپ زندہ ہوں گے تو الیکشن بھی ہوں گے، آپ کی ہار بھی ہوگی، آپ کی جیت بھی ہوگی۔ جب آپ ہوں گے ہی نہیں تو کیسا الیکشن ہو، کیسی ہار ہو، کیسی جیت؟ تو آپ اپنی سیکورٹی کی طرف توجہ دیں۔ اس کے بعد 10 منٹ تک سناٹا رہا، سب خاموش، سر جھکا کے سوچتا رہا۔ آخر میں کہتا آغا جی دعا کرے میرے لیے، بس اجازت دے میں جاتا ہوں۔ چلا گیا۔ میں مینگورا میں تھا، رات کو 10 11 بجے کا ٹائم تھا، یہ 4 5 دن کے بعد کی بات ہے۔ تو اچانک وہ پٹی چلنے شروع ہو گئی ہے بریکنگ نیوز کی کہ جی یہ NP کے جلسے پہ دھماکہ اور ہارون بلور زخمی۔ میں ایک دم ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا، کیونکہ میرا بیٹا اس کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹڈ تھا۔ میں نے کہا کہاں ہوں؟ کہتے جی میں تو گھر پہ ہوں۔ میں نے کہا یہ ہارون کے بارے میں؟ کہتے جی سنا ہے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے۔ میں نے پارٹی کے ایک اور کارکن کو فون کیا جس کا نمبر میرے پاس تھا۔ میں نے کہا ہارون کی پوزیشن؟ کہتے جی وہ تو بس شہید ہو چکے ہیں، لیکن ابھی اعلان نہیں ہوا۔ اعلان 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے بعد ہوا ہے، لیکن اس نے کہا جی وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یقین کرو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے مجھے، کیونکہ ہارون بلور بڑا ڈیسنٹ اور بڑا ایک اچھی سوچ والا بندہ تھا پورے اپنی فیملی کے اندر۔ غلام بلور اور ہارون اپنا بشیر بلور اپنے والد کے مقابلے میں یہ بالکل مختلف ہے، ایک بڑا زبردست انسان تھا یہ۔ بہت شکریہ سر، بہت آپ نے ٹائم شکریہ۔ دیا۔ انشاءاللہ پھر سے ایک سیٹنگ کریں گے اور نئے ٹاپکس اور ہائی پروفائل سٹوریز پر بات کریں گے انشاءاللہ جی۔ دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے کئی حساس موضوعات پر بات کی اور اظہر علی شاہ صاحب نے اگلا پوڈ کاسٹ بھی ہمارے ساتھ کنفرم کر دیا ہے۔ آپ اگلے پوڈ کاسٹ میں کون سے موضوعات دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، لیکن اگر آپ نے اب تک سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔